حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم علماء اکرام، مشائخ عظام، نعت خوانان شیریں بیان، نہایت ہی واجب الاحترام استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا قاری محمد انور نقشبندی صاحب، نہایت ہی واجب الاحترام محترم غلام محبوب ربانی صاحب اور دیگر معزز و مکرم مہمانان گرامی، حاضرین مجلس، اللہ رب العزت کا لاتعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب اس بابرکت محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ عزیزان محترم، ہم سب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تاجدار کائنات، فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار کی محبت میں یہاں پہ جمع ہے۔ ہمارا یہ وقت عطرت رسول کی محبت میں گزر رہا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک دن میری اہل بیت کی محبت میں بسر کیا، جس نے صرف ایک دن میری اہل بیت کی محبت میں گزارا، ان کی یاد میں، ان کے پیار میں، ان کی محبت میں، ان کے ذکر میں، ان کی چاہت میں، فرمایا اس کا وہ ایک دن ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب یہ میں نے ابتدائیہ میں آپ کو حدیث پاک سنائی کہ آپ کو اس مجلس کی اہمیت کا پتہ چلے کہ یہ ایک ایک گھڑی کس قدر قیمتی ہے۔ یہ ایک ایک گھڑی کتنی قیمتی ہے، اس کا کتنا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ عزیزان محترم، ہر روز ہمارے یہاں پہ عشاء کے بعد درس ہوتا ہے۔ ہم نے اللہ پاک کی توفیق سے آیت مودت پر تفصیل سے پڑھا، پھر اللہ پاک کی توفیق سے ہم نے آیت تطہیر پر تفصیل کے ساتھ پڑھا۔ رانا صاحب تشریف فرمائیں، حاجی عزیز صاحب بیٹھے، تفصیل کے ساتھ ہم اس کو روز دروس میں پڑھتے رہے۔ پھر آیت مباہلہ کو ہم نے مفصل پڑھا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب کو تفصیل سے پڑھا۔ مگر آج میں جہاں سے گفتگو کر رہا ہوں وہ آیت درود ہے، وہ آیت درود ہے۔ آیت درود میں عظمت اہل بیت ہے۔ عزیزان محترم، یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام نے تشریف لائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کی خوشی کا یہ عالم تھا کہ سرکار کا چہرہ انور سرخ انار کے دانوں کی طرح سرخ چمک رہا تھا۔ جس طرح سرخ انار، کندھاری انار ہوتا ہے نا سرخ، فرمایا سرخ کندھاری انار کے دانوں کی طرح حضور کا چہرہ سرخ ہو کے چمک رہا تھا۔ آقا علیہ السلام صحابہ کرام میں تشریف لائے تو صحابہ کرام نے عرض کی، آقا اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آج حضور بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ بات ہی بڑی خوشی کی ہے۔ یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا اللہ پاک نے مجھے وہ نعمت عطا کی ہے کہ جو آدم تا عیسیٰ علیہ السلام کسی نبی کو نہیں دی۔ یا رسول اللہ وہ کیا نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا
اللہ پاک نے فرمایا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پہ درود بھی پڑھو اور کثرت کے ساتھ سلام بھی۔ میں آگے بات کرتا ہوں۔ امام نبہانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے لائے ہیں، آپ کی کتاب ہے بڑی ضخیم، 2 جلدوں میں کتاب ہے درود پاک پر سعادت الدارین۔ امام نبہانی رحمۃ اللہ علیہ اور کل اولیاء عرفاء صالحین جنہوں نے زندگی بھر آقا علیہ السلام کے درود پاک کی نوکری کی، زندگی بھر خود درود پاک پڑھتے رہے، امام جزولی جیسے، امام بصیری جیسے اور امام نبہانی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑی بڑی ہستیاں جنہوں نے زندگیاں آقا علیہ السلام کی اتباع میں فنا کر دی اور آقا علیہ السلام کے درود و سلام میں جو مستغرق رہے زندگی بھر، اور خود بھی درود میں فنا تھے اور آقا کی امت کو حضور کی فناہیت عطا کرتے رہے، یعنی اس عمل میں اس کام میں لگاتے رہے۔ امام نبہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگوں کا معمول تھا، وہ ہر روز بازار جاتے، جہاں مزدور ہوتے ہیں نا، مستری مزدور لوگ صبح جاتے ہیں اور جا کے مستری مزدوروں کو لے آتے اپنے گھر میں کام کروانے کے لیے۔ امام نبہانی فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ وہاں پہ جاتے اور جس بندے کو دیکھتے کہ اس کی وضع قطع سنت کے مطابق ہے، چہرہ نورانی ہے، نمازی پرہیزگار ہے، آپ کا دل دلیل دیتا کہ یہ نیک آدمی ہے۔ پھر اس سے پوچھتے آپ نماز پڑھتے ہو؟ وہ کہتا جی الحمدللہ پڑھتا ہوں۔ تو فرماتے مزدوری کرو گے؟ جی مزدوری کے لیے ہی آیا ہوں۔ جو کام کہوں گے کرو گے؟ جی بالکل وہی کریں گے، نوکر کی تو نخرہ کی۔ تو امام نبہانی فرماتے ہیں وہ بزرگ مزدور کو گھر لے آتے، اس کو وضو کرواتے اور چادر بچھا کے بٹھا کے کہتے کام یہ ہے شام تک میرے محبوب پہ درود پڑھتے رہو۔ کام یہ ہے کہ شام تک میرے محبوب پہ درود و سلام پڑھتے رہو۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں درود و سلام کی نوکری میں لگا دیں اور کھپا دیں۔ امام نبہانی فرماتے ہیں کہ بڑی محبت سے میں آپ کو زور نہیں لگا رہا، بڑی محبت سے پیار سے ایک میسج دے رہا ہوں، کاش یہ دل میں اترے۔ امام نبہانی فرماتے ہیں کہ وہ اولیاء، وہ عرفاء جنہوں نے زندگی بھر کثرت سے درود و سلام پڑھا اور امت مصطفیٰ سے پڑھوایا اور حضور کی بارگاہ کے حضوری ہو گئے اور درود پڑھتے پڑھتے کچہری والے ہو گئے، ہر رات حضور کی کچہری میں جانے والے ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں، وہ عرفاء فرماتے ہیں، وہ عشاق فرماتے ہیں، وہ کچہری والے اولیاء فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ تک جانے کے لیے جتنے بھی راستے جاتے ہیں، اللہ تک پہنچنے کے لیے جتنے بھی راستے جاتے ہیں، کوئی تقوی سے جا رہا ہے، کوئی عبادت سے جا رہا ہے، کوئی خیرات سے جا رہا ہے، کوئی پڑھنے پڑھانے سے جا رہا ہے، فرماتے ہیں ہزاروں راستے ہیں رب تک جانے کے لیے، مگر جتنے راستے بھی اللہ کی طرف جانے کے لیے ہیں، اے لوگوں سارے راستوں میں، سب راستوں میں سے قریب ترین راستہ درود و سلام کا راستہ، سب راستوں میں سے قریب ترین راستہ درود و سلام کا راستہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بہت جلد بارگاہ الوہیت تک پہنچ جاؤں تو کہتے پھر درود و سلام میں فنا ہو جاؤ، پھر درود و سلام میں فنا ہو جاؤ۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو لکھا، فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے فرمایا اے میرے پیارے کلیم،
کیا تو چاہتا ہے میں اتنا تیرے قریب ہو جاؤں جتنی تیری بینائی تیری آنکھوں کے قریب ہوئے؟ توجہ کریں، اب دیکھیں بینائی آنکھوں کے کتنا قریب ہے کہ آنکھیں ہیں تو بینائی ہے، بینائی ہے تو آنکھیں، دونوں چیزیں لازم و ملزوم میں ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ جی باری تعالیٰ میں چاہتا ہوں جیسے میری بینائی میری آنکھوں کے قریب ہے، بصارت اسی طرح میں تیرے قریب ہو جاؤں۔ اے کلیم تو چاہتا ہے جتنی تیری گویائی، تیرا کلام تیری زبان کے قریب ہے، اتنا تو میرے قریب ہو جائے۔ جی مولا بالکل چاہتا ہوں۔ اے کلیم تو چاہتا ہے جتنی تیری سنوائی، تیری سماعت تیرے کانوں کے قریب ہے، اتنا تو میرے قریب ہو جائے۔ جی مولا بالکل چاہتا ہوں۔ فرمایا کیا تو چاہتا ہے جتنی تیری روح تیرے جسم کے قریب ہے، اتنا تو میرے قریب ہو جائے؟ جی مولا چاہتا ہوں۔ فرمایا کلیم اگر یہ قرب چاہتا ہے تو بس ایک ہی کام کیا کر، نبی آخر الزمان کی ذات پر درود و سلام پڑھا۔ جتنی تیری روح تیرے جسم کے قریب ہے، اس سے بھی زیادہ تجھے میں اپنے قریب کر لوں گا۔ بات سمجھے؟ تو اللہ رب العزت کا قرب، اللہ رب العزت کا قرب سب سے زیادہ جس شے سے ملتا ہے وہ درود و سلام ہے۔ آپ پھر باقی جتنے بھی اعمال کرتے ہیں وہ ظنی القبول ہیں، قطعی القلوب نہیں ہے، قطعی القبول نہیں ہے۔ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، تلاوت کریں، خیرات کریں، آپ عمل کر کے اللہ سے حسن ظن رکھتے ہیں، اللہ نے توفیق دی، اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ مگر آپ قطعی طور پہ کہہ نہیں سکتے کہ قبول ہو گیا۔ مگر درود کی فضیلت اس طرح سے بھی سمجھیں کہ درود وہ عمل ہے جو ہر صورت قبول ہی ہوتا ہے، یہ مردود ہوتا ہی نہیں۔ کوئی فاسق فاجر، کوئی شرابی زانی گناہ گار سے گناہ گار بھی پڑے، اس کا بھی رد نہیں ہوتا، یہ ہر صورت قبول ہی ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہر صورت قبول ہی ہوتا ہے، اور دوسرا نقطہ بتا رہا ہوں سب سے زیادہ جلدی اللہ کے قرب میں یہ درود پہنچاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو بتایا۔ سید محمود احمد آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پہ لکھا تفسیر روح المعانی میں، فرماتے ہیں یہ والی جو نعمت ہے کہ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو فرمایا کہ میرے محبوب میں آپ پہ درود بھیجتا ہوں، اور میرے کل فرشتے آپ پہ درود بھیجتے ہیں، اور حضور کی امت کو آرڈر دیا کہ تم بھی میرے محبوب پہ درود بھیجو اور کثرت سے سلام۔ حضرت سید محمود احمد آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آدم تا عیسیٰ علیہ السلام 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی نبی اور رسول ہوئے، کسی نبی کو اللہ نے اس نعمت سے مشرف نہیں کیا ہے۔ یعنی اس طرح کسی نبی کے بارے میں نہیں فرمایا کہ میں اور میرے فرشتے تیرے اوپر درود بھیجتے ہیں، اور کسی نبی کو امت کو یوں نہیں کہا جیسے ہمیں کہا کہ تم بھی میرے محبوب پہ درود بھی پڑھو اور کثرت سے سلام بھی۔ بات سمجھے سارے دوست؟ اب یہ درود پاک حضور علیہ السلام نے جب فرمایا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی آقا حبیبی یا رسول اللہ لجپال آقا، ہمیں آپ سمجھائیں ہم آپ پر کیسے درود بھیجیں، کیسے درود پڑھیں؟ جب اضافت اللہ کی طرف اور فرشتوں کی طرف ہو تو بھیجنا بولتے ہیں، اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں۔ جب بندوں کی طرف اضافت ہو تو پھر پڑھنا بولتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں اور اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ تو رحمت بھیج، اور اللہ اور اس کے فرشتے پھر حضور پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ بات سمجھنے والی ہے، بڑی محبت کی بات ہے۔ جب حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ آقا بتائیں ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں، تو آقا علیہ السلام نے درود ابراہیمی سکھایا، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ ہم نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ اللہ نے تو کہا درود بھی بھیجو اور کثرت کے ساتھ سلام بھی، تو یہاں تو صرف درود آیا ہے، سلام کا تو لفظ ہی نہیں آیا۔ تو جواب یہ ہے کہ یہ نماز کا درود پاک ہے، تو نماز میں پہلے آپ پڑھ رہے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور سلام درود سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ درود کو استحباب میں رکھا مگر سلام کو واجب میں رکھا، واجب میں رکھا۔ نماز امام کے ساتھ پڑھتے ہوئے اگر آپ امام نے سلام پھیر دیا اور آپ ابھی درود نہیں پڑھ سکے تو درود رہ گیا تو نماز پھر بھی ہو جائے گی، مگر سلام رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی، سلام رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ سلام کہنا حضور کی ذات اقدس پر واجب ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں امام کے ساتھ، آپ نے ابھی عبدہ و رسول تک آپ نہیں گئے اور امام نے سلام پھیر دیا تو بھلے سلام پھیر دیا، آپ عبدہ و رسول تک پڑھ کے پھر سلام پھیریں گے۔ یہ بات سمجھیں آپ۔ اور درود اور سلام میں یہ فرق ہے، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ درود پڑھنے سے اجرت ملتی ہے، سلام پڑھنے سے قربت ملتی ہے۔ تو یہ درود اور سلام میں یہ بھی ایک واضح فرق ہے، میں نے کہا تھوڑی اس کی تفصیل بیان کر دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا سکھایا؟ فرمایا پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پھر آقا علیہ السلام نے حکم دیا، اب ہمارا موضوع شروع ہو گیا اہل بیت کا۔ آقا علیہ السلام نے حکم دیا کہ میری ذات اقدس پر کٹا کٹا درود نہ پڑھا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کٹا درود کیا ہے؟ فرمایا صرف یہ کہنا اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیج۔ آقا نے فرمایا یہ کٹا ہوا درود ہے، اگر پورا درود پڑھنا چاہتے ہو تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جب تک میری ذات کے ساتھ میری اہل بیت پر بھی تم درود نہیں پڑھتے وہ درود نامکمل ہے، وہ درود کٹا ہوا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بھی تم دعا کرنا چاہو، پہلے بتا دیا ہر عمل مردود ہو سکتا ہے مگر درود کسی صورت بھی رد نہیں ہوتا، اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بھی دعا مانگنے لگو اپنی دعا کے پہلے بھی اور دعا کے آخر میں مجھ پر اور میری آل پہ درود پڑھ لیا کرو۔ جب تیری دعا اس طرح بارگاہ الوہیت میں جائے گی کہ اول بھی درود و سلام آخر بھی درود و سلام، وہ عمل جو رب رد ہی نہیں کرتا، تو درمیان والا چھوڑتے ہوئے اللہ کی رحمت کو حیا کی ہے۔ ہاں جی، تو اس لیے فرمایا کہ جب بھی مجھ پر درود بھیجو تو میری آل پر بھی درود پڑھو۔ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر کمال کر دیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کی اہل بیت کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا اے عطرت رسول آپ کی شان کے قربان جائیں، آپ کی عظمت کے نثار جائیں۔ اے آل رسول آپ کی شان یہ ہے کہ آپ سے محبت کرنا اللہ نے ہمارے اوپر فرض قرار دے دیا ہے، الا المودۃ فی القربى۔ محبوب فرما دیجئے میں تم سے یہ جو تبلیغ رسالت ہے، یہ جو خدمت دین ہے، اس کا اور کوئی صلہ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری قرابت سے محبت کرو، میری اہل بیت سے۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں قرآن کی نص قطعی نے جب بیان کر دیا کہ آقا علیہ السلام کی قرابت سے اور عطرت رسول سے اور ذریت مصطفیٰ سے محبت کرو، تو کہتے ہیں جب نص قطعی آ گئی، قرآن کے اندر حکم آ گیا، تو امت سے حضور کی ذات سے اور حضور کی آل سے محبت کرنا امت پر فرض ہو گیا، امت پر فرض ہو گیا۔ جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، توجہ کرنا، روزہ رکھنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، حج کرنا فرض ہے، اسی طرح درود پاک حضور کی آل پر پڑھنا اور حضور کی آل سے محبت کرنا فرض ہے۔ اور ایک اور نقطہ سمجھیں، نماز 5 وقتہ ہے، نماز
نماز کا ایک خاص وقت مقرر ہے، اس کے اندر آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ رمضان سال کے بعد ایک مہینہ آئے گا، زکوٰۃ سال کے بعد صاحب نصاب پر ایک بار ہے، حج صاحب مال پر ساری زندگی میں ایک بار ہے۔ ان کے فرض ہونے کا یہ عالم ہے، مگر عطرت رسول سے محبت کرنا وہ فرض ہے لوگوں کہ ہر وقت ہر گھڑی آل سے محبت کرو، کوئی لمحہ، کوئی گھڑی، کوئی لحظہ۔ یہ نقطہ آپ کو سمجھ آیا ہے؟ یہ محبت کی بات ذہن میں رکھیں۔ نماز کا ایک وقت مقرر ہے، اس پہ آپ نے پڑھ لی، فرض ادا ہو گیا، مگر اہل بیت سے محبت کرنا وہ فرض ہے کہ فرمایا اے لوگوں، کوئی گھڑی، کوئی لمحہ، کوئی ساعت ایسی نہ ہو جس میں تم محبت اہل بیت میں سرشار نہ ہو۔ یہ ہے مقام حضور علیہ السلام کی اہل بیت کا۔ تو قرآن کی نص قطعی سے پتہ چل گیا اہل بیت سے محبت کرنا فرض جب ہو گیا تو یہ ایمان بن گیا، یہ ایمان ہو گیا۔ آل سے محبت کرنا یہ راز ایمان ہے، یہ جوہر ایمان ہے، یہ جان ایمان ہے۔ اگر عطرت رسول کی محبت نہیں ہے، لاکھ نمازیں پڑھے کوئی، شیطان کی طرح لاکھ عبادتیں کرے کوئی، سب کچھ منہ پہ مار دیا جائے گا کہ یہ قبول ہوتا ہے ایمان سے، اور ایمان ہے حضور کی آل اور اولاد کی محبت کا نام، اور تیرے پاس وہ ہے نہیں، رکھ اپنے پاس اپنی عبادت۔ بات سمجھے؟ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پہلی بات امام شافعی سرکار نے کیا فرمائی کہ آل رسول آپ کی کیا شان ہے، آپ سے محبت کرنا اللہ نے اپنے قرآن میں ہمارے اوپر فرض قرار دے دیا ہے۔ دوسری بات حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمائی کہ اے اہل بیت رسول، آپ کی شان پہ قربان جائیں، اللہ نے آپ کو کتنی ورا عظمت اور شان عطا کی ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں جو بندہ جان بوجھ کر حضور کی آل پہ درود نہ پڑے اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ واہ 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 واہ۔ میں کہا باری تعالیٰ نماز تو تیری عبادت ہے، اس نے کہا بھلے میری عبادت ہے مگر تو جانتا نہیں میں رب العزت ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، یہ عبادت، یہ سجدے، یہ محراب، یہ منبر اولاد رسول بچا لے گا۔ ہائے 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 ہائے۔ اللہ نے فرمایا میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، ایک وقت آئے گا جب یزید ملعون اس دین حنیف کو مٹانے کی کوشش کرے گا، ایک ناکام جسارت کرے گا حدود اسلام کو پامال کرنے کی، اور کوشش کرے گا کہ یہ اذانیں بند ہو جائیں، یہ خطبے بند ہو جائیں۔ اس وقت میرے دین کو جو بچائے گا، اس وقت میرے دین کو جو بچا لے گا وہ ذریت رسول ہے۔ یا آپ یوں کہہ لیں، جب حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنا سارا کچھ دے کے قربان کر کے دین کو بچا لیا تو اللہ نے فرمایا اے لوگو، اب آل رسول کا یہ حق ہے، یہ نمازیں، یہ تلاوتیں، یہ اذانیں ان کی بدولت بچی ہیں، اب ان کا یہ حق ہے جب نماز پڑھو تو ان پہ سلام بھیجا کرو، درود بھیجا کرو۔ تو فرمایا کہ آل رسول آپ کی شان کیا ہے، سبحان اللہ، کہ جو آپ پر درود نہ پڑے اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ اور پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں نے حضرت مولا علی شیر خدا کے فضائل بیان کیے اور آل رسول کی فضیلت بیان کی تو امام شافعی فرماتے ہیں کئی لوگوں نے، کئی جاہلوں نے میرے اوپر تفضیلی ہونے کا فتویٰ لگا دیا کہ یہ شیعہ ہے۔ بات سمجھے؟ مولا علی سے محبت سب جب کی تو میرے اوپر تفضیلی ہونے کا فتویٰ لگا دیا
کہ یہ فضائل بیان کرتا ہے مولا علی کے اور حد سے بڑھ جاتا ہے اور غلوب کرتا ہے، تفضیلی ان کو کہتے ہیں نا۔ اور ہمارا جب میں نے حضرت ابو بکر صدیق کی شان بیان کی اور فضیلت بیان کی تو میرے اوپر جاہلوں نے ناسبی ہونے کا فتویٰ لگایا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دور اموی کی بات ہے، دور جب یزید اور مروانی لوگ اطرت رسول کی بے ادبی کر رہے تھے، اور جو کوئی حضور کی آل کا ذکر کرتا، ان کا نام لیتا، اس کو قتل کروا دیتے۔ منبروں پر آل رسول کو گالیاں دلوائی جا رہی تھیں، لعنتیں ڈلوائی جا رہی تھیں، اس وقت کی بات ہے۔ امام شافعی نے فرمایا میں نے دیکھا کہ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں آل رسول کی بے ادبی کی وجہ سے اور ان کی گستاخی کی وجہ سے اور ان کی محبت سے محروم ہو کر ہلاکت کے سمندروں میں غرق ہو رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے اللہ کا نام لے کر محبت رسول کی کشتی میں سواری اختیار کر میں اطرت رسول کی محبت کی جو کشتی اس میں سوار ہو گیا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کمال بات کہی، فرمایا مجھے محبت اہل بیت کی وجہ سے رافضی ہونے کا فتویٰ لگانے والوں، میرے اوپر رفض کا فتویٰ لگانے والوں، سنو اگر محبت اہل بیت کا نام رفض ہے، رافضیت ہے، تو فرمایا پھر جن و انس دونوں جہان گواہ ہو جائیں شافعی رافضی ہے، رافضی ہے، رافضی ہے۔ دیکھیں گے اہل سنت کے امام ہیں، فقہ کے 4 امام ہیں نا اہل سنت کے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، تو یہ اہل سنت کے 4 اماموں میں سے امام ہے امام شافعی۔ آپ نے فرمایا فتوے لگانے والوں تمہارے فتووں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ایک بار نہیں لاکھ بار لگاؤ، اور اگر اس طرح محبت اہل بیت سے بندہ رافضی ہوتا ہے تو پھر دونوں عالم گواہ ہو جائیں کہ شافعی رافضی ہے، رافضی ہے، رافضی ہے۔ یہ فرما کے آپ نے یہ پیغام دیا، یہ میسج دیا، کوئی کسی بھول میں نہ رہے، ایمان محبت اہل بیت سے ہے، ایمان محبت اہل بیت کا نام ہے۔ اگر ان کی محبت نہیں ہے تو یاد رکھو کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ پھر دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام حج فرما کے غدیر خم کے مقام پہ تشریف لائے۔ یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان جگہ تھی جہاں سے مختلف اطراف کی طرف راستے جاتے تھے، اور وہاں سے سب صحابہ کرام حضور علیہ السلام سے جدا ہو رہے تھے اپنے اپنے ملکوں، اپنے اپنے شہروں کے لیے۔ تو وہاں حضور علیہ السلام نے خطاب کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، اللہ رب العزت نے مجھے جس کام کے لیے بھیجا تھا دنیا میں اپنے فرائض منصبی کو ادا کر چکا، وہ رب کا پیغام جو تھا پیغام حق تم تک پہنچا چکا، اللہ کا قرآن تمہیں دے چکا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اب کسی وقت بھی اللہ کی طرف سے فرشتہ آئے گا اور مجھے اللہ کے پاس لے جائے گا، اور فرمایا یہ جو اب میری تمہاری ملاقات ہو رہی ہے دوبارہ یہاں پہ ملاقات نہیں ہوگی۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چونکہ وقت رخصت قریب ہے، میں تم کو بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ تم ہدایت اور صراط مستقیم سے بھٹک نہ جاؤ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس لیے تمہارے اوپر یہ ساری صورتحال واضح کر دینا چاہتا ہوں تاکہ تم صراط مستقیم پہ رہو، بھٹک نہ جاؤ، گمراہ نہ ہو جاؤ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تم میں 2 بے مثل عمدہ چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، ان 2 عمدہ اور نفیس چیزوں میں سے ایک اللہ کا قرآن ہے، ایک اللہ کا قرآن ہے،
جو نور ہدایت سے معمور ہے، بھرا ہوا ہے، میں تمہیں آرڈر دیتا ہوں قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، قرآن سے چمٹ جاؤ، لپٹ جاؤ اور دامن قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، اور کبھی بھی زندگی بھر تم سے قرآن کا دامن چھوٹنے نہ پائے۔ اور کتنے دکھ کی بات ہے کہ حضور تاکید فرما کے جا رہے ہیں اور امت نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے صرف قرآن پاک کو بچیوں کو رخصت کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے کہ سر پہ لے کے چلو بس، یا جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے۔ حالانکہ حضور علیہ السلام تاکید فرما کے گئے تھے قرآن کو نہ چھوڑنا، قرآن کا تمسک اختیار کرنا۔ اور دوسری چیز آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، میں تم میں اپنی اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تم میں، اور توجہ کرو خاص بات ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا دوسری چیز جو دوسری گراں قدر چیز ہے، بزرگ چیز ہے، فرمایا وہ میری اہل بیت ہے۔ اب یہ الفاظ دلوں پہ نقش کر لینا، کوشش ہے کہ اس کی اذان آپ کے قلب و باطن میں ہو۔ حضور علیہ السلام نے 3 بار فرمایا، جب یہ فرما دیا کہ دوسری گراں قدر چیز میری اہل بیت ہے، اور ساتھ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے معاملے میں خدا یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے معاملے میں خدا یاد دلاتا ہوں۔ وہ جو اللہ کا حکم تھا کہ میرے محبوب کی اہل بیت سے محبت کرو، اس طرف حضور اشارہ فرما رہے تھے۔ 3 بار آقا علیہ السلام نے تاکید کی، بار بار فرما رہے تھے میں اپنی اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں۔ کوئی بات تو تھی جو حضور اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے، کچھ تو تھا جو میرے آقا اپنی نگاہ نبوت سے مشاہدہ فرما رہے تھے، جس کی وجہ سے بار بار تاکیدیں کر رہے تھے۔ اور عزیزان محترم دیکھیں، ایک چیز فرمایا اللہ کا قرآن دے کے جا رہا ہوں، وہ تحفہ خدا ہے، اور ایک فرمایا اپنی اہل بیت دے کے جا رہا ہوں، یہ تحفہ مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا لوگوں، قرآن اور اہل بیت، ایک جگہ فرمایا قرآن اور اہل بیت کا آپس میں یہ تعلق ہے، نہ قرآن کبھی اہل بیت سے جدا ہوگا، نہ اہل بیت کبھی قرآن سے جدا ہوگا۔ تو فرمایا حتیٰ کہ یہ قیامت کے دن حوض کوثر پہ اکٹھے مجھے آ کے ملیں گے، اور تمہیں حکم دے رہا ہوں قرآن سے بھی لپٹ جاؤ، میری آل کو بھی مضبوطی سے پکڑ لو، چھوڑ لانا، جب قیامت کے دن حوض کوثر پہ یہ آئیں گے سار تم بھی میرے پاس پہنچ جاؤ۔ واہ واہ، یہ آقا علیہ السلام نے تاکید فرمائی، فرمایا یہ حوض کوثر پر اکٹھے میرے پاس آئیں گے، قرآن بھی اور میری اطرت اور ذریت بھی، تو تمہیں کہتا ہوں ان سے لپٹ جاؤ، تاکہ جب یہ میرے پاس حوض کوثر پہ پہنچے تو تم بھی ساتھ ہی پہنچ جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان۔ دیکھیں جی، آپ جتنے بھی دوست تشریف لاتے ہیں میرے سر آنکھوں پہ ہیں، آپ اگر محبت کرتے ہیں تو میں آپ سے دگنی محبت کرتا ہوں۔ جو بھی دوست ایک مرتبہ مجھے ملتا ہے، اظہار محبت کرتا ہے، میں زندگی بھر اس کو بھلاتا نہیں، جلوت خلوت ظاہر باطن میں اپنے دوستوں کو یاد رکھتا ہوں، ان کے لیے خیر کی دعا مانگتا ہوں۔ تو دوستو، آپ سب جانتے جو آتے ہیں، میں صحابہ کرام سے بھی محبت کرتا ہوں، اور آپ نے میرے کتنے خطاب سنے ہیں، میں نے کتنے مہینے حضور کے صحابہ کی شان بیان کی ہے، بات سمجھیں۔ مگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، مگر خبردار کبھی بھی آل رسول اور صحابہ اکرام کا آپس میں موازنہ نہ کرنا۔ صحابہ اکرام صرف صحابہ اکرام ہیں، مگر آل پاک صحابہ بھی ہیں، آل بھی ہیں۔ صحابہ اکرام صرف صحابہ اکرام ہیں، اور آل کی شان یہ ہے کہ یہ حضور کی آل کے غلام بھی ہیں، حضور کی آل کے غلام بھی ہیں۔ آگے میں سناؤں گا آپ کو، بھی آپ سنیں گے کہ کس طرح صحابہ اکرام حضور کی اولاد اور آل کی نیاز مندی کرتے تھے، کیسے ان سے محبت کرتے تھے۔
سنیے عزیزان محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطرت اور آل کی شان یہ ہے، توجہ کرے ذرا میری طرف، ہم تنگوش ہو جائیں۔ آقا علیہ السلام نے اپنی آل کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا، آقا علیہ السلام نے اشار فرمایا، اے مسلمانوں آگاہ ہو جاؤ، یاد رکھ لو، خبردار ہو جاؤ، اپنے قلب و باطن میں یہ بات راسخ کر لو، جاگزی کر لو، پکی کر لو۔ کیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، جو کوئی بھی میری آل سے محبت کرے گا، میری آل کی محبت کا یہ صلہ ہے، جب وہ وفات پائے گا اس کو شہادت کا رتبہ عطا کر دیا جائے گا، اس کو شہادت کا رتبہ عطا کر دیا جائے گا۔ کسی کو پرابلم ہو رہا ہو تو اللہ نے تو فرمایا ہے، کوئی بیمار رہ کے بیماری کے بعد فوت ہو جائے تو ہم بیماری کے باعث بھی شہادت کا رتبہ دے دیتے ہیں۔ کوئی جمعے والے دن فوت ہو جائے یا جمعے رات کی رات کو فوت، اس کو بھی شہادت کا رتبہ دے دیتے ہیں۔ تو آل پاک کی شان ان کے برابر بھی نہیں ہے۔ آپ کو بات سمجھ آئیے؟ کروڑوں جمعے ہوں آل پاک کے پہ قربان ہیں۔ تو فرمایا جو کوئی میری آل کی محبت میں مرے گا، اللہ اس کو زمرۂ شہداء میں شامل کر دے گا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، جو کوئی میری آل اور اطرت کی محبت میں مرے گا، وہ وفات بعد میں پائے گا، اللہ اس کو بخش پہلے دے گا۔ واہ واہ واہ۔ اب آپ کو فخر ہو رہا ہے، ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ نے ہمیں گھٹی میں مفت میں یہ محبت عطا کی ہے، سمجھے؟ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، جو کوئی آل محمد کی محبت میں مرے گا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ پاک اس کی قبر میں جنت کا دروازہ کھول دے گا۔ جب وہ قبر میں جائے گا تو اس کی قبر کے اندر جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا کہ غلام آل رسول آ گیا ہے، محب اہل بیت آ گیا ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، جو کوئی محبت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مرے گا، ملک الموت پہلے اس کے کان میں اس کو خوشخبری سنائے گا، غم نہ کر تو کامیابی کا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، جو کوئی محبت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مرے گا، آقا علیہ السلام نے فرمایا منکر نکیر جو سوال کرنے والے فرشتے ہیں، یہ سوال نہیں بلکہ آ کے اس کو خوشخبری مزدہ سنائیں گے، اور تو جنتی ہے، تو جنتی ہے، چونکہ تو آل محمد سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کوئی محبت اہل بیت میں وصال کرے گا، جو کوئی آل محمد کی محبت میں وفات پائے گا، آقا علیہ السلام نے فرمایا جس طرح دلہن سج سور کے اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے، جیسے دلہن بن سور کے سج دھج کے ہار سنگار کر کے اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے، فرمایا جو محب اہل بیت ہے اس کو پہلے دلہن کی طرح سجایا دھجایا جائے گا اور پھر جنت میں لے جایا جائے گا، پھر اس کو جنت میں لے جایا جائے گا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کوئی آگاہ ہو جاؤ، جو کوئی محبت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مرے گا، فرمایا مرنے سے پہلے اللہ اسے توفیق توبہ دے گا، مرنے سے پہلے اللہ اسے توفیق توبہ دے گا اور پھر اس کو موت دے گا۔ پہلے توبہ کی توفیق دے گا کہ گناہوں سے پاک ہو جائے، چونکہ محب اہل بیت ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، اور کسی کے لیے ضمانت ہو نہ ہو مگر فرمایا محب اہل بیت کے لیے ضمانت ہے کہ اے آل رسول سے محبت کرنے والے، اللہ موت سے پہلے تجھے توفیق توبہ دے گا۔ اور پھر سنیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آگاہ ہو جاؤ، جو کوئی آل محمد کی
کی محبت میں مرے گا، جب قبر میں جائے گا اللہ پاک رحمت کے فرشتوں کے لیے اس کی قبر کو زیارت گاہ بنا دے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے نوری فرشتوں، اے رحمت والے فرشتوں، یہ جو قبر کے اندر ہستی آئی ہے یہ اہل بیت سے محبت کرنے والی ہے، میرا آرڈر ہے قیامت تک کوئی آتے رہو کوئی جاتے رہو، آتے رہو جاتے رہو۔ یعنی محب اہل بیت کی قبر کو اللہ فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے۔ ہم اولیاء اللہ کے مزار پر زیارت کے لیے جائیں لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے، یہاں اللہ نے فرشتے زیارت کے لیے لگائے، یہاں اللہ نے فرشتے زیارت کے لیے لگائے ہوئے ہیں، خود فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے۔ بس یہ راز سمجھ لو، جس رب نے فرشتوں کو اپنے اولیاء کے مزارات پر ظاہر بنا دیا ہے، اپنے ولیوں کو مزارات کو فرشتوں کے لیے زیارت گاہ بنا دیا ہے، اسی رب نے ہمارے لیے ولیوں کے مزاروں کو زیارت گاہ بنا دیا۔ جو زیارت کے لیے جاتے ہیں وہ عمل کرتے ہیں جو فرشتے کرتے ہیں، تو ان کو بھی رب گھلاتا ہے، ہمیں بھی رب گھلاتا ہے اپنے محبوبوں کے مزارات پر، سمجھے؟ اور پھر فرمایا آگاہ ہو جاؤ، جو کوئی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مرے گا، فرمایا وہ سنت نبوی اور جماعت ایمانی پر مرے گا، یعنی اس کی وفات میری سنت پر ہوگی اور ایمان پر ہو، وہ بے ایمان ہو کے نہیں مر سکتا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، جو کوئی میری آل کی محبت میں مرے گا صرف مومن نہیں کامل الایمان ہو کے مرے گا، کامل الایمان ہو کے مرے گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آگاہ ہو جاؤ، جو کوئی میری آل کے ساتھ میری اہل بیت کے ساتھ بغض اور عداوت رکھے گا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا یاد رکھو قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہوگا آج یہ رب کی رحمت سے نا امید ہے اور محروم ہے، بے ایمان مرے گا۔ فرمایا جو کوئی میری آل کے ساتھ بغض رکھتے ہوئے مرے گا، میری آل کے ساتھ عداوت رکھتے ہوئے مرے گا، فرمایا جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آئے گی، مگر میری آل کا جو بے ادب ہے، جو گستاخ ہے، اسے جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں نا، وہ آل سے محبت کا صلہ بتایا، جزا بتائی، اور اب بتا رہا ہوں جو آل سے محبت نہیں کرتے ان کی سزا کیا ہے۔ اور فرمایا جو کوئی میری آل سے بغض رکھے گا، عداوت رکھے گا، دشمنی رکھے گا، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ کافر ہو کے نہ مرے۔ یہ حضور السلام کی آل کی شان ہے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم میں ہیں، لوگ طواف کعبہ کر رہے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبۃ اللہ کے دروازے کو تھام کے کہا، اے اللہ کے گھر کا طواف کرنے والوں، اے مطاف میں حاضر لوگوں، سنو، غور سے میری بات سنو، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو مجھے پہچانتا ہے، جو نہیں جانتے میں تمہیں بتاتا ہوں میں کون۔ پھر فرمایا لوگوں میں ابو ذر غفاری ہوں، تاجدار کائنات کا صحابی ہوں۔ اور پھر حضرت ابو ذر غفاری نے کعبۃ اللہ کا دروازہ تھام کے کہا خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، تاجدار کائنات فرما رہے تھے میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ ہلاک ہونے سے بچ گیا، وہ ساحل مراد پا گیا، اور جو محبت اہل بیت کی کشتی میں سوار ہونے سے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔
پھر آقا علیہ السلام نے حکم دیا، آقا علیہ السلام نے اشار فرمایا اللہ سے محبت کرو۔ کیا فرمایا؟ اللہ سے محبت کرو، اس لیے کہ وہ تمہارا منعم ہے، وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، وہ تمہارا خالق ہے، تمہارا معبود ہے، تمہارا الہ ہے، تمہارا خلاق ہے، تمہارا رازق ہے۔ اللہ سے محبت اس لیے کرو کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، وہ رزق دیتا ہے۔ اور فرمایا لوگوں مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ وہ جو تمہارا معبود ہے نا، وہ جو تمہارا رازق مالک الہ ہے نا، میں مصطفیٰ اس کا محبوب ہوں۔ واہ واہ۔ اللہ سے اس لیے محبت کرو کہ وہ تمہارا منعم ہے، اور مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ میں تمہارے رب کا محبوب ہوں، اور میری آل سے اس لیے محبت کرو کہ وہ میرے محبوب ہے۔ میری آل سے اس لیے محبت کرو کہ وہ میرے محبوب ہے۔ یزول السلام نے فرمایا۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے بڑھ کر میری جان سے پیار نہ کرے۔ واہ واہ واہ۔ میں اب آپ کو راز ایمان بتا رہا ہوں۔ فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنی جان سے زیادہ میری جان سے اس کو پیار نہ ہو جائے۔ اور فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی اولاد سے بڑھ کر میری اولاد سے محبت نہ کرے۔ اور فرمایا کوئی شخص اس وقت تک کامل الایمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اہل بیت سے بڑھ کر میری اہل بیت سے محبت نہ کرے۔ اور میں کوئی شخص اس وقت تک کامل الایمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنی ذات سے بڑھ کر میں مصطفیٰ کی ذات سے محبت نہ کرے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو مجھ سے توسل کی تمنا رکھتا ہے، ہم سب توسل کی امید رکھے ہوئے ہیں نا کہ قیامت کے دن حضور کا وسیلہ ملے گا، آقا ہماری شفاعت فرمائیں گے، ہماری بخشش ہو جائے گی، اور بلا شبہ ہم سب کی بخشش حضور کی شفاعت سے ہوگی، سمجھے؟ اور سب سے پہلے اذن شفاعت سرکار کو ہوگا، اور در شفاعت حضور کھولیں گے، اور آقا علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، اور ہمارے جیسے گناہ گاروں کی بخشش ہوگی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی تمنا رکھتا ہے کہ اس کو میرا وسیلہ ملے، جو کوئی تمنا رکھتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کو میری شفاعت ملے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اسے چاہیے کہ میری اہل بیت کی نیاز مندی کرے۔ واہ واہ واہ۔ میری اہل بیت کو خوش رکھے، بس جو میری اہل بیت کی نیاز مندی کرے گا، ان کا ادب کرے گا، عقیدت کرے گا، محبت کرے گا، خدمت کرے گا، غلامی کرے گا، اسی کو میرا توسل ملے گا، اسی کو میری شفاعت ملے گا۔ اور پھر سنیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بندے کا دل میری اہل بیت اولاد اور اطرت کی محبت سے خالی ہے، یہ نقطہ سمجھے، آل پاک سے جس کو محبت نہیں ہے وہ کسی بھول میں نہ رہے، اس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت نہیں ہے۔ جو حضور کی آل سے محبت کر رہا ہے اسے مبارک ہو، پہلے اس کے دل میں محبت مصطفیٰ ہے، اور اس محبت کا تقاضا ہے کہ حضور کے محبوبوں سے محبت ہو رہی ہے۔ میں استادی خاص بات کہنے لگا ہوں، توجہ کرنا۔ آج کل آپ سوشل میڈیا کھول کے دیکھیں، کئی مولوی ہر وقت لگے ہوئے ہیں، یزید کا دفاع کر رہے ہیں، اس کو رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں، اسے صحابی اور جنتی کہہ رہے ہیں، شمر ذوالجوشن کا دفاع کر رہے ہیں، ابن زیاد کا دفاع کر رہے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے شمر نے
ابن زیاد اور یزید نے ان کو اپنا وکیل بنایا ہے کہ ان کی وکالت کر رہے ہیں، دنیا کے سامنے ان کا کیس لڑ رہے ہیں، ان کی حقانیت کو ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ جب یہ ان کا دفاع، ان کی وکالت کر رہے ہیں تو یہ بات اس کی غمازی ہے کہ ان کے دل محبت رسول سے خالی ہے، اطرت رسول کے پیار سے خالی ہے۔ اے ملاؤں، تمہیں ان کی وکالت مبارک ہو، اور ہم دعا کرتے ہیں، تمہیں ان کا بڑا درد ہے، تمہیں ان کی بڑی تکلیف ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تمہارا حشر نشر انہی کے ساتھ کرے، اور ہم اطرت رسول کی غلامی کرتے ہیں، ہم سیدہ فاطمہ الزہرا کے میراثی ہیں، ہم ان کے نوکر اور گولے ہیں، ہم ان کی شانیں لوگوں کو بتاتے ہیں، ہم لوگوں کے قلب و باطن میں اطرت رسول کی محبت کے چراغ روشن کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں مولا ہمارا حشر نشر ذریت مصطفیٰ کے ساتھ کرنا۔ سے ایک دو حدیثیں پڑھ کے ختم کر دوں گا، ایسے مضمون کافی لمبا ہے، بھی میں نے آپ کو سنانا تھا کہ صحابہ اکرام کس طرح حضور کی اہل بیت سے محبت کرتے تھے، اولیاء کیسے محبت کرتے تھے، سمجھیں، یہ لمبا مضمون تھا۔ سنیے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا دل انشاءاللہ یہ ہوائیں فضائیں یہ در و دیوار گواہ رہیں گے، یہ فرشتے گواہ رہیں گے، تم گواہ رہو ہم آل رسول کے کتے ہیں، ان کے غلام ہیں، ان کے نیاز مند ہیں، ان کے میراثی ہیں، ہماری زندگی کا مقصد ان کی شان بتانا ہے، ان کی محبت تقسیم کرنا ہے، لوگوں کو ان کا عرفان عطا کرنا ہے، ہماری زندگی کا صرف یہ مقصد ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے دل میں حضور کی اطرت اور آل کی محبت نہ ہو، جس کے دل میں اطرت رسول کا ادب نہ ہو، جس کا دل آل رسول کے بغض اور عداوت سے بھرا ہوا ہو، آقا علیہ السلام نے فرمایا تین باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوگی، لکھ لو کوئی کسی بھول میں نہ رہے۔ فرمایا یا تو وہ منافق ہوگا، یا وہ حرامی ہوگا، یا اس کی ماں کو ناپاکی میں اس کی امید لگی ہو، میں اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ حلالی ہوتا، اگر وہ حلالی ہوتا، اپنے باپ کا ہوتا، صاحب ایمان ہوتا، تو میری آل کا غلام ہوتا، میری آل کا غلام ہوتا۔ جب غلامی سے منحرف ہے تو سمجھ لو اس کا دل بغض اور عداوت سے بھرا، نفاق سے بھرا ہوا ہے، یہ اپنے باپ کا ہی نہیں ہے، یہ اس کی اصل میں خطا ہے۔ پھر سنیے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کوئی میری آل سے محبت کرے، توجہ کریں لکھنا دل پہ، فرمایا جو کوئی میری اہل بیت کی خدمت کرے، میرے اہل بیت پہ شفقت کرے، میری اہل بیت پر احسان کرے، میری آل سے نیکی کرے، آقا علیہ السلام نے فرمایا میری اولاد، میری آل اس کے احسان کا اگر بدلہ نہ دے سکی تو قیامت کے دن میں مصطفیٰ خود دوں گا، میں خود دوں گا۔ کتنی بڑی بات میرے آقا نے فرمائی ہے۔ اور سنیے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے، اس کی عمر لمبی ہو جائے، اس کی عمر میں برکت ہو جائے، اور اللہ نے جو اس کو عطا کیا ہے، اللہ نے جو اس کو نعمتیں دی ہیں، وہ اس سے لطف اندوز ہو، بابا جی وہ ان سے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں سے وہ دیر تک لطف اندوز ہوتا رہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسے چاہیے میری اہل بیت کا میرے بعد اچھا جان نشین بنے، میرے بعد میری اہل بیت کا میرا اچھا جان نشین بنے، ان کا ادب کرے، ان کی خدمت کرے، ان کی نیاز مندی کرے، اللہ اس کی عمر کو لمبا کر دے گا، اور جو نعمتیں دی ہیں وہ دیر تک ان سے لطف اٹھائے گا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
قیامت کے دن ایسا شخص جب آئے گا اس کا چہرہ نور سے منور ہوگا، وہ نورانی چہرے کے ساتھ میرے پاس آئے گا حوض کوثر میں جام کوثر پلاؤں گا، اس کی شفاعت کروں گا۔ اور فرمایا آقا علیہ السلام نے جو میری اہل بیت کا میرے بعد اچھا جان نشین نہ ہوا، اللہ اس کی عمر کو کاٹ دے گا، اس کی عمر کی برکت ختم کر دے گا۔ اور فرمایا قیامت کے دن وہ روح سیاہ ہو کر اٹھے گا، سیاہ چہرے کے ساتھ اٹھے گا، اس کے چہرے کی نورانیت کو ختم کر دیا جائے گا، اس کی شکل کو مسخ کر دیا جائے گا، سیاہ چہرے کے ساتھ وہ آئے گا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں کہا جمعے پہ بھی میں نے عرض کیا صرف محبت اہل بیت موضوع ہے، اور اب بھی صرف محبت اہل بیت موضوع ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی شخص بیت اللہ شریف میں چلا جائے، کوئی بندہ حرم میں چلا جائے، ساری زمین پہ جو سب سے زیادہ جائے محترم ہے، ہاں جی محترم جگہ جو ہے کعبۃ اللہ شریف، حرم کعبہ، حرم میں چلا جائے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ مقام ابراہیم، مقام وہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کے جس پتھر میں قدم لگے ہوئے، مقام ابراہیم اور کعبہ شریف کے جو درمیان جگہ ہے یہ سب سے زیادہ مقدس محترم جگہ ہے، اور مقام ابراہیم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ فرمایا کوئی حرم میں چلا جائے اور اپنی ساری زندگی مقام ابراہیم اور کعبۃ اللہ شریف کے درمیان گزار دے، نمازیں پڑھتے پڑھتے، روزے رکھتے رکھتے، عبادتیں کرتے کرتے، فرمایا حرم میں جا کے اور عبادتیں کرتے کرتے زندگی گزارے، فرمایا اگر اس کے دل میں میرے اہل بیت کی دشمنی ہے یاد رکھو وہ دوزخ میں جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ دیکھیں دو ٹوک حضور نے فرما دیا کہ جتنی مرضی عبادت ہو اگر محبت اہل بیت نہیں تو منہ پہ مار دی جائے۔ یہ آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ پھر عزیزان محترم یہی وجہ تھی کہ حضور علیہ السلام کی اہل بیت سے محبت کرنا جو کہ فرض تھا اور آرڈر تھا ان کی نیاز مندی کرو، ان سے پیار کرو، اس وجہ سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین اور تبع تابعین اور علماء مجتہدین اور کل اولیاء اور صالحین حضور کی آل کی غلامی کرتے، ان کی نیاز مندی کرتے۔ بس ایک دو باتیں سناتا ہوں آپ کو۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں ابو بکر کی جان ہے، خدا کی قسم مجھے اپنے اقربا سے بڑھ کر مصطفیٰ کے اقربا سے محبت ہے۔ ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں مجھے اپنے عزیزوں سے بڑھ کر حضور کے عزیزوں سے محبت ہے، مجھے اپنی قرابت سے بڑھ کر حضور کی قرابت سے محبت ہے۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بتاؤں، مدائن فتح ہوا، مال غنیمت آیا، صحابہ کرام قطار میں کھڑے ہو کے مال لے رہے ہیں، حضرت امام حسن مجتبیٰ کی باری آئی، 1000 درہم عطا کیے، پھر امام حسین آئے، ان کو بھی 1000 درہم دیا، پھر ان کا اپنا بیٹا عبداللہ بن عمر آ گئے، ان کو صرف 500 درہم دیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بول پڑے، ابا جان میں اسلام کے لیے اس وقت سے تلوار چلا رہا ہوں جب حسن حسین چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور مدینہ کی گلیوں میں مٹی میں کھیلتے تھے، کیا بات ہے آج ان کو 1000 درہم مل رہا ہے اور مجھے صرف 500 مل رہا ہے۔ بس یہ بات کہنا تھی کہ سیدنا فاروق اعظم کو غصہ آ گیا، آپ غصے سے سرخ ہو گئے، آپ جلال میں آ گئے، میں اے عبداللہ بن عمر نکل جا میرے دربار سے، دور ہو جا میری آنکھوں سے، تو حسن حسین کی برابری کی بات کرتا اور جا پہلے ان کی ماں جیسی ماں لے کے آ، ان کے باپ جیسا باپ لے کے آ، ان کی نانی جیسی نانی لے کے آ، ان کے نانے جیسا نانا لے کے آ، پھر برابری کی بات۔ مجھے نہیں پتا
حضور کے یاروں کا تو یہ عمل تھا، لوگ جو مرضی بھونکتے پھریں کہتے پھریں، صحابہ اکرام تو آل پاک کی یوں نیاز مندی کرتے۔ فرمایا تجھے پتہ نہیں حسن حسین کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے، وہ سیدۃ النساء العالمین ہے، وہ سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے۔ تجھے پتہ نہیں ان کے گھر میں فرشتے بھی بغیر اجازت کے نہیں آتے؟ تجھے پتہ نہیں قرآن ان کے گھر میں اترتا ہے؟ تجھے پتہ نہیں ان کے بابا کا نام علی شیر خدا ہے جو ولایت کے تاجدار ہیں، جن کی مہر سے ولی بنتے ہیں؟ تجھے پتہ نہیں ان کے نانے کا نام تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ ہے جو محبوب خدا ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، جو حبیب کبریا ہیں، اور ان کی نانی کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے جو محسنہ اسلام ہے۔ ان کے رشتوں جیسا ایک رشتہ تو پہلے رہا، پھر ان کی برابری کی بات کر۔ عزیزان محترم، پھر پڑھیے حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور حکومت میں عبداللہ بن حسین، یہ حضرت امام زین العابدین ہی ہیں، یہ کسی کام سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دربار میں آئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ادب میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے شہزادہ رسول، آپ میرے دربار میں نہ آیا کریں، کوئی کام ہو رک کر لکھ کے بھیجا کریں، کسی کو پیغام دیا کریں، میں حضور خود آپ کے پاس حاضر ہوں۔ بس کہ حضور آپ یہاں چل کے آئے، مجھے بڑی حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے، قیامت کے دن میں آپ کے نانے کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤں گا کہ میں آپ کو اپنے دربار میں کھڑا کرتا تھا۔ یہ ان کی نیاز مندی کا عالم تھا۔ ان کے دربار میں کسی نے یزید کا نام لیا، آپ نے فرمایا کرو نو لمبا، 20 کوڑے لگوائے۔ عزیزان محترم، پڑھیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام فقہ کے جو اماموں کے امام، حضرت امام اعظم حنیفہ کا عمل بتا رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں 2 سال میں حضرت امام جعفر صادق اور امام محمد باقر کے قدموں بیٹھ کے پڑھا ہے۔ 2 سال مجھے ان کی صحبت نصیب ہوئی ہے، یہ ان کی بات بتا رہا ہوں جو فقہ کے امام ہیں، ان کی بات بتا رہا ہوں جن کو 100 بار اللہ کا دیدار نصیب ہوا ہے، ان کی بات بتا رہا ہوں جنہوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، جن پر تقوی ناز کرتا ہے، جن پر عبادت ناز کرتی ہے، جو بارگاہ رسالت مآب میں حاضری کے لیے جاتے ہیں، سلام کہتے ہیں السلام علیکم یا سید المرسلین، آگے سے حضور فرماتے ہیں وعلیکم السلام یا امام المسلمین، اے مسلمانوں کے امام تجھ پر بھی سلام ہے۔ یہ کل اماموں کے امام امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں لوگوں خدا کی قسم وہ 2 سال جو امام جعفر صادق اور امام باقر کی صحبت میں بیٹھا، اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا، ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ اہل بیت کے ساتھ نیاز مندی اور محبت کا یہ عالم تھا، چوری چوری اہل بیت کی خدمت کرتے، ان کے گھروں میں راشن بھیجتے، ادب کرتے، محبت کرتے، چھپا چھپا کے لوگوں کو پتہ نہ چلے، دیکھتے جو اطرت رسول کے گھر مالی طور پہ کمزور ہیں ان کی مدد کرتے، خدمت کرتے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا آپ کو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تفصیل سے بتایا۔ اسی طرح حضرت امام مالک آپ کو کوڑے لگائے گئے، عباسی حاکم جعفر بن سلیمان نے آپ کو زد و کوب کیا، آپ کے جسم پر کوڑے لگوائے، پھر امیر منصور نے آپ کو جعفر سے قصاص دلانا چاہا کہ حضور ہم آپ کو بدلہ دلواتے ہیں، جو اس نے آپ کو کوڑے مارے اس کے بدلے میں اس کو کوڑے مارتے ہیں۔
حضرت امام مالک نے فرمایا امیر صاحب کیا بات کرتے ہو، آپ کو پتہ نہیں کہ اس کا تعلق حاکم جعفر بن سلیمان کا تعلق فطرت رسول سے ہے۔ جب بھی مجھے کوڑے لگوائے جاتے تھے خدا کی قسم آل رسول کی عزت اور حیا کے باعث کوڑا میرے جسم سے بعد میں جدا ہوتا تھا، میں معاف پہلے کر دیتا کہ میری وجہ سے قیامت کے دن حضور کی آل کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور پڑھیے حضرت امام احمد بن حنبل کو، چاروں اماموں کو سنایا، امام احمد بن حنبل کو پڑھیے، آپ کے پاس جب بھی اولاد رسول میں سے کوئی آ جاتا حضرت امام احمد بن حنبل اس کی اس قدر تکریم کرتے، اس قدر تعظیم کرتے کہ آپ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے اور ان کو اپنی مسند پہ بٹھاتے اور خود پیچھے جا کے ہاتھ باندھ کے ان کے پیچھے بیٹھ جاتے، سمجھے اس طرح سے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کا میں نے پڑھا، خانواد رسول کا ایک چھوٹا سا بچہ آیا، عمر بن عبدالعزیز کھڑے ہو گئے، اپنی جگہ پہ بٹھایا، ان کے لمبے لمبے بال تھے، حضور کی اولاد میں سے تھے، تو خود نیچے بیٹھے، ان کی ضرورت کو پورا کیا۔ لوگوں نے بڑا ملامت کیا، آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ اپنے منصب کا خیال کیا کریں، آپ حاکم ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے مسند چھوڑ دیتے ہیں، یہ ہو۔ انہوں نے فرمایا کیا بات کرتے ہو، مجھ تک میرے آقا کا پیغام پہنچا ہے، جو کوئی آل رسول سے محبت کرتا ہے فاطمۃ الزہرا کی روح خوش ہوتی ہے۔ اگر میں ان کا ادب نہیں کرتا تو قیامت کے دن بطول زہرا کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤں گا، اور تم جو مرضی باتیں کرو، مجھے تو اپنی آخرت کی فکر ہے، میں تو سیدہ فاطمۃ الزہرا کی شفاعت چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، یہ حال تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اور تابعین کا اور اولیاء و صالحین کا۔ بہت سے واقعات ہیں، ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا کے ختم کرتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کے تاجدار ہیں، یہ شاہی پہلوان تھے، یہ صاحب شاہی پہلوان تھے، بادشاہ نے یہ اپنا شاہی پہلوان تیار کر رکھا تھا، یعنی منوں کے حساب سے روز خوراک کھاتے تھے، اور بڑے سے بڑے پہلوان کی جرت نہ تھی کہ آپ کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ ایک سید زادہ تھا آل رسول، گھر میں بڑے فاقے تھے، اس کے ذہن میں ایک سبیل آئی، وہ بادشاہ کے پاس آیا، اس نے کہا جی کڈو آدھا پہلوان، میں ادھر مقابلہ کرا رہا۔ اور بادشاہ کہا جا اپنا کام کر، کوئی ہڈی پسلی تلوانی ہے تو وہ تو انگلی نہ دن اڑا کے رکھ دے گا۔ کہا جی جو آپ کو کیا اعتراض ہے، آپ نے پہلوان کشتی کے لیے رکھا ہے اور میں کشتی کے لیے آیا ہوں، ہم نکالیں اپنے پہلوان کو۔ اور بادشاہ نے بڑا سمجھایا یار تو پاگل ہو گئے ہیں، اپنا علاج کروا۔ انہوں نے کہا جی نہیں آپ کو کیا مسئلہ ہے۔ وزیروں نے کہا جی جب یہ اصرار کر رہے ہیں تو پھر ہو جانی چاہیے کشتی۔ اعلان ہو گئے فلاں دن شاہی پہلوان جنید بغدادی کی کشتی ہوگی۔ بابا جی اکھاڑا لگ گیا، پورا بغداد جمع ہے، بادشاہ کا تخت لگا دیا گیا، وہ سید زادہ آ گیا، بالکل دبلا پتلا، پھونک مارو تو ادھر جا پڑا، وہ بھی آ گیا، اور ادھر سے شاہی پہلوان جنید بغدادی جناب آ رہے ہیں، زمین ہلتی ہوئی آ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا بھی آج دی خیر نہیں ہے کہ کمڑا جا کدے آ گیا۔ پھر پہلوان آپس میں سلام لیتے ہیں، پہلے سر جوڑتے ہیں، سر کے ساتھ سر جوڑتے ہیں اور ہاتھ ملاتے ہیں کہ کان میں کیا جنید میں تیرے نبی دی اولاد میں فطرت رسول سے ہوں، گھر میں بڑے فاقے، تو ڈھٹ جا میں تیرا کی جائے گا ہے؟ ہمارا ٹھیک ہے، بس میں ایک دو بار ادھر ادھر کیتا تو بس آپ ہی تھلے کر گئے، وہ مار دیا مار دیا مار دیا، گرا دیا گرا دیا۔ بادشاہ کا نہیں نہیں یار نہیں نہیں، یہ دوبارہ کشتی ہو رہی ہے، گڑبڑ لگ رہی ہے، دوبارہ پھر کشتی ہوئی، جنید پھر گر گئے، وہ اوپر چڑھ گیا، بجی ڈھول بج گئے، نگارے بج گئے، واہ واہ ہو گئی۔
بادشاہ نے بڑا انعاموں دینا پڑنا تھا، بڑا انعاموں کا نام دیا سید زادے کو، مالا مال کر دیا. اور جنید کے ساتھ بادشاہ سخت ناراض ہوا اور اپنے محل سے نکال دیا اس کو کہ تو نے ساری ہماری کیتی کتائی ضائع کر دی. دیکھیں کتنی ہزیمت، کتنی بدنامی، کتنی بے نام تھا کہ کوئی ہرا نہیں سکتا. اور آج ہار گئے. بادشاہ ناراض ہو گیا، نکال دیا اس کو. کسی نے کہا جنید اتنا بڑا پہلوان، اتنا بڑا پہلوان، اور جو دبلے پتلے ماڑے سے بندے سے ہار گیا. بس ایک ہی بات کہی، اور میں شمر تھوڑا سا جڑا آل دے سینے تے بہ جایا. رانا صاحب میں کوئی شمر تھوڑا تھا جو اولاد رسول کے سینے پہ چڑھ جاتا، اور میں غلام رسول، میں نیاز مند اولاد رسول. بس یہ غلامی کی دن کو بے عزتی ہوئی، ہزیمت ہوئی، عزت چلی گئی. جب رات سوئے تاجدار کائنات کا دیدار ہو گیا. حضور نے فرمایا جنید میری خاطر، میری آل کی خاطر عزت قربان کی ہے، جا ہم تمہیں بغداد کے اولیاء کا سردار بنا دیں. سمرقند میں ایک سید زادی تھی. سمرقند میں ایک سید زادی، گھر میں بہت غربت، بڑا افلاس، بڑے فاقے، شوہر سخت بیمار ہے. اس نے اپنے بچوں کو لیا اور لے کے چل پڑے. ایک بہت مالدار امیر آدمی تھا مسلمان، اس کے دروازے پہ گئی. دروازہ کھٹکھٹایا، وہ امیر آدمی باہر آیا. اس نے کہا خاتون کیا بات ہے؟ کہا میں اولاد رسول سے ہوں، میں بطول زہرا کی بیٹیوں میں سے ہوں، اور میرا شوہر سخت بیمار ہے، گھر میں شریر فاقے ہیں، یہ بچے بھوک سے بلک رہے تھے، دیکھا نہیں گیا. تو مالدار ہے، تیرے دروازے پہ لائی ہوں، ان کو کھانا کھلا دے، کوئی مدد کر دے. باپردہ خاتون ہے. وہ کہتا ہے تیرے پاس سید ہونے کی، اولاد رسول ہونے کی کیا دلیل ہے؟ ثبوت کیا ہے تیرے پاس اولاد رسول ہونے کا؟ ٹھنڈی سانس بھر کے آگے چلے گئے، بچوں کو بھی ساتھ لے کے آگے چلتی گئی. پھر ایک اور دروازے پہ جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. وہ باہر آیا، حالانکہ وہ مجوسی تھا، آتش پرست تھا، مسلمان نہیں تھا. اس نے کہا خاتون کیا بات ہے؟ بتایا کہ میں نبی آخر الزمان کی اولاد سے ہوں، اور میرے گھر میں شدید فاقے ہیں، یہ بچے بھوک سے مر رہے تھے، اس لیے آئی ہوں کہ ان کو کھانا کھلا دو، کو مدد کر دو. جب اس نے اولاد رسول سنا، حالانکہ وہ آتش پرست تھا، وہ تڑپ اٹھا. اس نے دروازہ کھول دیا. اس نے کہا بہن آ جاؤ. وہ گھر لے گیا، اپنی عورتوں سے کہا کہ یہ عطرت رسول سے ہیں، جتنی خدمت ہو سکتی ہے کرو. اس نے اپنے گھر رکھا، کھانا کھلایا، خدمت کی، محبت کی. پوری رات اپنے گھر میں رکھا، خدمت کرتے رہے. اور رات ہو گئی. یہ جو مسلمان تھا مالدار، جس نے دروازے سے دھتکار دیا اور کہا تیرے پاس سید زادی ہونے کی کیا ثبوت ہے؟ جب رات ہوئی سویا یہ مالدار، تو دیکھتا ہے کہ قیامت قائم ہو گئی، حشر برپا ہو گیا، سورج سر پہ آ گیا، زمین آگ کی طرح تپ گئی، لوگ پیاس سے بلک رہے ہیں. وہ بھی پیاس سے جان بلب ہو گیا. اس کے دل میں خیال آیا، علماء کہتے تھے کہ میدان حشر میں حوض کوثر ہوگا اور وہاں حضور پانی پلاتے ہوں. وہ پوچھتے پوچھاتے حضور تک پہنچ گیا. جب سرکار کے پاس پہنچا تو آقا علیہ السلام نے چہرہ ادھر کر لیا. وہ بھاگ کے ادھر آیا، سرکار نے ناگواری سے چہرہ انور ادھر کر لیا. وہ پھر ادھر آیا، حضور نے چہرہ ادھر کر لیا. وہ رو کے قدموں میں گر گیا، یا رسول اللہ میں آپ کا امتی ہوں، آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، کیا بات ہے آپ مجھے پہچانتے نہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اور تیرے پاس امتی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ہائے ہائے، کل میری بیٹی تیرے دروازے پہ آئی تھی، تو اس سے کہتا تھا تیرے پاس سید دادی ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ تو بھی تو ثبوت لانا، تیرے پاس امتی ہونے کا کیا ثبوت ہے؟ بس رو پڑا،
کہ لٹ گیا، ہلاک ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ روتے ہوئے آنکھ کھل گئی، دوڑا، تلاش کرتے اس آتش پرست کے دروازے پہ آیا، پوچھتے پوچھاتے پتہ چلا وہاں دیکھا تھا، ان کے گھر گیا، پوچھا، انہوں نے کہا ہاں ہمارے گھر ہے، وہ عورت بھی اور وہ بچے بھی ہمارے گھر ہیں۔ اس نے کہا تم کیوں پوچھتے؟ اس نے کہا یار 1000 2000 5000 جتنا کچھ لینا ہے لے لے، مگر ان کو میرے ساتھ بھیج دے۔ اس نے کہا یہ بتا تو صحیح تو ان کو لے جانا کیوں چاہتا ہے، یہ تیرا اتنا اصرار کیوں ہے، اور سب کچھ دینے کے لیے تیار کیوں ہو گیا ہے؟ اس نے کہا اصل میں بات یہ ہے، کل وہ میرے دروازے پہ آئے تھے اور میں نے کہا اولاد رسول ہونے کی تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ تو میرے نبی نے مجھے دھتکار دیا ہے۔ اس آتش پرست نے کہا جس نبی نے تجھے دھتکار دیا ہے اس نبی نے مجھے نواز دیا ہے، اس نبی نے مجھے نواز دیا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے حضور علیہ السلام کا دیدار ہوا، میدان حشر ہے، حضور کے پاس عالی شان محل ہے جنت کا۔ میں نے پوچھا آقا یہ محل کس کے لیے؟ فرمایا جڑا میرا کلمہ پڑھ لوے وہ دے لیں۔ ہائے ہائے ہائے، تو کہتا میں نے حضور کا کلمہ، پھر میں نے ہی نہیں، چونکہ میری بیوی بچے سارے خدمت کر رہے تھے، سب کو حضور نے کلمہ پڑھایا۔ واہ واہ، سمجھے بات؟ تو جس نے خدمت کی وہ پار ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ نواز دیا گیا، حالانکہ وہ آتش پرست تھا، اور جو خدمت سے محروم رہا وہ بالکل دائمی محروم ہو گئے۔ بس دوستو اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ میں نے بڑی محبت کے ساتھ بڑی کوشش کی کہ آپ کو حضور کی اہل بیت کی شان سمجھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔